بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بے انتہا کرم احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو اہل علم اور اہل ایمان کے گھر میں پیدا فرمایا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ابھی مہینہ چل رہا ہے وہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے. اس کے بعد آنے والا ذی الحجہ کا مہینہ، جس کے اندر حج اور قربانی وغیرہ آتے ہیں. اسی کے سلسلے میں قربانی کے مسائل کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے قربانی کی مشروعیت کس طرح ہوئی، اس کے مختلف واقعات بیان کیے جائیں گے. جیسے اسی طرح عنوان ایک ہے بیٹے کی قربانی کا واقعہ، اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب، بیٹے سے مشورہ، اسی طرح فرما بردار بیٹے کا خواب، حکم کی تعمیل، اور اسی طرح امتحان میں کامیابی اور عید کی وجہ تسمیہ. اس سب موضوع کو انشاءاللہ تفصیلاً بیان کیا جائے گا. ابھی سب سے پہلے بیٹے کی قربانی کا واقعہ بیان کرتا ہوں. ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا ایک دوسرا اہم واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے لیے اپنے اکلوتے فرزند کی قربانی پیش کی. واقعہ کے بنیادی اجزاء خلاصے تفسیر سے واضح ہو جاتے ہیں. وقال انی ذاہب الی ربی، اور ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں. یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت ارشاد فرمائی جبکہ آپ اپنے اہل وطن سے بالکل مایوس ہو گئے، اور وہاں آپ کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی آپ پر ایمان نہیں لایا. رب کی طرف چلے جانے سے مراد یہ ہے کہ میں دارالکفر چھوڑ کر کسی ایسی جگہ چلا جاؤں گا جہاں کا مجھے اپنے رب کی طرف سے حکم ہوا ہے، اور جہاں میں اپنے پروردگار کی عبادت کر سکوں گا. چنانچہ آپ اپنی زوجہ مطہرہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام کو لے کر سفر پر روانہ ہوئے، اور عراق کے مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے بالآخر شام تشریف لے آئے. اس تمام عرصے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، اس لیے آپ نے وہ دعا فرمائی جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے، یعنی رب ہب لی من الصالحین، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک فرزند عطا فرما. چنانچہ آپ کی یہ دعا قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک فرزند کی پیدائش کی خوشخبری سنائی. فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے ان کو ایک حلیم المزاج فرزند کی بشارت دی.
حلیم المزاج فرما کر اشارہ کر دیا گیا کہ یہ نو مولود اپنی زندگی میں ایسے صبر و ضبط اور بردباری کا مظاہرہ کرے گا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی۔ اس فرزند کی ولادت کا واقعہ یہ ہوا کہ جب حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ دیکھا کہ مجھ سے کوئی اولاد نہیں ہو رہی تو وہ سمجھی کہ میں بانجھ ہو چکی ہوں۔ ادھر فرعون مصر نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی بیٹی جن کا نام ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا خدمت گزاری کے لیے دے دی تھی۔ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کر دی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا۔ انہی ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے یہ صاحبزادے پیدا ہوئے اور ان کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك۔ سو جب وہ فرزند ایسی عمر کو پہنچا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تم کو ذبح کر رہا ہوں۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 روز متواتر دکھایا گیا، جیسے کہ قرطبی کے اندر مذکور ہے۔ متواتر دکھایا گیا معنی مسلسل دکھایا گیا، اور یہ بات طے شدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اس لیے اس خواب کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر دے۔ یوں یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی حکمت بظاہر یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت شعاری اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا۔ جیسے کہ یہ جو بات ذکر کی گئی وہ تفسیر کبیر کے اندر یعنی تفسیر رازی کے اندر بھی مذکور ہے۔ اس کے علاوہ یہاں باری تعالیٰ کا اصل مقصد نہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرانا تھا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دینا کہ انہیں ذبح کر ہی ڈالو، بلکہ یہ حکم دینا تھا کہ اپنی طرف سے انہیں ذبح کرنے کے سارے سامان کر کے ان کے ذبح کا اقدام کر گزرو۔ اب یہ حکم اگر زبانی دیا جاتا تو اس میں آزمائش نہ ہوتی، اس لیے انہیں خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھے کہ ذبح کا حکم ہوا ہے اور وہ پوری طرح ذبح کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اسی طرح آزمائش بھی پوری ہو گئی اور خواب بھی سچا ہو گیا۔ یہ بات زبانی حکم کے ذریعے آتی تو آزمائش نہ ہوتی یا حکم کو بعد میں منسوخ کرنا پڑتا۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلما بلغ معه السعی کے الفاظ بڑھائے ہیں، یعنی ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا تھا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا، اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ بالغ ہو چکے تھے، جیسے کہ بعض مفسرین سے مراد یہاں تفسیر مظہری یعنی قاری ثناء اللہ صاحب پانی پتی علیہ الرحمہ ہے۔ اب آگے دوسرا مضمون بیٹے سے مشورہ۔ فانظر ماذا ترى، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اس لیے نہیں پوچھی
کہ آپ کو حکم الہی کی تعمیل میں کوئی تردد تھا، بلکہ ایک تو وہ اپنے بیٹے کا امتحان لینا چاہتے تھے کہ وہ اس آزمائش میں کس حد تک پورا اترتا ہے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کا طرز ہمیشہ یہ رہا ہے کہ وہ احکام الہی کی اطاعت کے لیے تو ہر وقت تیار رہتے ہیں، لیکن اطاعت کے لیے ہمیشہ راستہ وہ اختیار کرتے ہیں جو حکمت اور حتی المقدور سہولت پر مبنی ہو۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے کچھ کہے بغیر بیٹے کو ذبح کرنے لگتے تو یہ دونوں کے لیے مشکل کا سبب ہوتا۔ اب یہ بات آپ نے مشورہ کے انداز میں بیٹے سے اس لیے ذکر کی کہ بیٹے کو پہلے سے اللہ کا یہ حکم معلوم ہو جائے گا تو وہ ذبح ہونے کی اذیت سہنے کے لیے پہلے سے تیار ہو سکے گا۔ نیز اگر بیٹے کے دل میں کچھ تذبذب ہوا بھی تو اسے سمجھایا جائے گا۔ یہ بات روح المعانی اور بیان القرآن سے ماخوذ ہے، لیکن وہ بیٹا بھی اللہ کے خلیل علیہ السلام کا بیٹا تھا اور اسے خود منصب رسالت پر فائز ہونا تھا، تو اس نے جواب میں فرمایا یا ابت افعل ما تؤمر۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ یہ فرما بردار بیٹے کا خواب، اسی طرح حکم کی تعمیل اور امتحان میں کامیابی اور عید کی وجہ تسمیہ انشاءاللہ اگلی قسط میں بیان کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔